ناظرین، جب کسی کشتی کا ملاح طوفان کی بے رحم لہروں سے لڑ رہا ہو اور اس کے ساتھی ساحل پر بیٹھ کر اپنے لیے ایئر کنڈیشن خیمے اور شاہی ضیافتیں سجا رہے ہوں تو پھر کشتی بچانے والوں کی نیت پر سوال تو اٹھتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیاسی افق پر بھی آج ایک ایسی ہی تضاد نمایاں ہو چکا ہے۔ ایک طرف میرے کپتان ہیں جو پچھلے 3 سال سے جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، جن کی فیملی کو دسمبر 2025 کے بعد سے ان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، لیکن وہیں دوسری طرف اکتوبر 2025 میں عشق عمران کا نعرہ لگا کر حکومت سنبھالنے والے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم ہے۔ بظاہر تو میرے کپتان کی یہ ٹیم اپنے لیڈر کی رہائی کی جدوجہد کا تاثر دیتی ہے، لیکن پردے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے کپتان کی ٹیم جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں، اور جو کرتی ہے وہ چھپاتی ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت 30 اپریل 2026 کا وہ اقدام ہے جب خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں نے صوبے کے عوام کو اندھیرے میں رکھ کر اپنے لیے شاہانہ اختیارات حاصل کرنے کا بل پاس کیا۔ عام بات یہ ہے کہ پرتعیش مراد حاصل کرنے سے متعلق اس بل پر نہ اسمبلی میں بحث ہوئی، نہ اراکین اسمبلی کے درمیان اس کی کاپیاں تقسیم کی گئی، اور نہ ہی اسے اسمبلی کی سرکاری ویب سائٹ پر بروقت اپلوڈ کیا گیا۔ ناظرین، میرے کپتان کی ٹیم کی اس غیر جمہوری حرکت کے بعد یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ اگر یہ قانون سازی واقعی عوامی مفاد میں تھی تو پھر اس کو خفیہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب بھی سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے کپتان کی ٹیم جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں، اور جو کرتی ہے وہ چھپاتی ہے۔ ناظرین، کسی بھی جمہوری معاشرے میں قانون سازی عوامی فلاح کے لیے ہوتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی پاورز، ایمینٹیز اینڈ پریویلیجز ایکٹ 2026 کے مندرجات بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے برعکس کچھ اور ہی ہیں۔ اس نئے قانون کے تحت خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی کو 8 اسلحہ لائسنس، تمام ٹول پلازوں پر ٹیکس سے استثناء، اور تاحیات سرکاری پاسپورٹ جیسی غیر معمولی مراد چاہیے۔ یہی نہیں، المیہ دیکھیے، جس صوبے کو انتظامی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہو، وہاں کے نمائندے اپنے لیے سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں 3 دن مفت قیام، کالی شیشوں والی گاڑیاں اور جسٹس آف پیس کے انتظامی اختیارات مانگ رہے ہیں۔ قانون کے یکساں نفاذ کا دعویٰ کرنے والے میرے کپتان کی ٹیم نے اس بل کے تحت ایسا حصار کھینچ لیا ہے کہ اپنے قائد کی قید کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کرنا اور عملی طور پر اپنے لیے اے اور بی گریڈ سیکیورٹی کے بجٹ منظور کروانا اس ٹیم کی سیاسی ترجیحات کو واضح کرتا ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد پھر کیوں نہ یہ کہا جائے کہ میرے کپتان کی ٹیم جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں، اور جو کرتی ہے وہ چھپاتی ہے۔ ناظرین، اس قانون سازی کا سب سے اہم پہلو وہ شقیں ہیں جو براہ راست آزادی اظہار اور صحافت کو متاثر کرتی ہیں۔ پارلیمانی احتساب کی بات کرنے والی میرے کپتان کی اس ٹیم نے اس ایکٹ کے ذریعے میڈیا پر کڑی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جہاں اسمبلی میں چلنے والی کارروائی کی رپورٹنگ پر گرفت کی جا سکتی ہے، اور اسپیکر کو یہ حتمی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کا داخلہ منسوخ یا محدود کر سکیں۔ جو جماعت ہمیشہ میڈیا کی آزادی اور شفافیت کی وکالت کرتی آئی ہے، اس کی صوبائی حکومت کی جانب سے سچائی کو جوڈیشل کمیٹیوں اور تادیبی کارروائیوں کے خوف کے پیچھے چھپانے کی یہ کوشش ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس ایکٹ کا بغور جائزہ لینے کے بعد برملا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے کپتان کی ٹیم جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے۔ میرے شیر کی حکومت ہو یا پھر میرے کپتان کی، دونوں ہی اسمبلی سے بل پاس کرانے میں جمہوری اصولوں سے انحراف کرتی ہیں، اور جب یہ خفیہ قوانین کسی طریقے سے منظر عام پر آ جائیں تو پھر یہ اس کا فوراً نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہیں، یا پھر ان قوانین کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ کمیٹی کے پاس بھیج دیتی ہیں۔ بنیادی اور تلخ سوال یہ ہے کہ چاہے حکومت میرے کپتان کی ہو یا میرے شیر کی، جب بھی یہ اراکین اسمبلی اپنے مفادات کی قانون سازی کرتے ہیں تو اس پورے عمل سے عوام کو کیوں مائنس کر دیا جاتا ہے؟ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم نون سے ان کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان صاحب، اور 2 سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، منیف فاروق صاحب اور رائے ثاقب صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شفیع اللہ جان صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہیں گے، یہ میرے پاس اس مبینہ ایکٹ کی کاپی اس وقت موجود ہے، آخر کیا ضرورت ہے کہ آپ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو یہ ساری پریولیجز چاہیے، ان کو ٹول ٹیکس بنتا ہے وہ بھی نہیں دینا، 8 کلاشنکوفوں کے لائسنسز بھی چاہیے، ریسٹ ہاؤس میں 3 دن کا مفت قیام چاہیے، اور بلو پاسپورٹ بھی جو ہے وہ چاہیے، اور وہ بھی فار لائف چاہیے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے جناب؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ۔ میں آپ کے جو ایک انٹرو تھا میں بالکل اس سے اختلاف کرتا ہوں جی بہتر، اور میں ان تمام چیزوں کو جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی تردید بھی کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جہاں تک ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلو پاسپورٹ سے، دیکھیں بلو پاسپورٹ جو ہے
وہ ڈومین ہے فیڈرل حکومت کا، ٹھیک ہے، کیونکہ پاسپورٹ اتھارٹی فیڈرل حکومت کے پاس ہے، نادرا جو ہے وہ فیڈرل حکومت کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ بلو پاسپورٹ اس وقت ایم این ایس کو تحیات ملتا ہے، ان کے بچوں کو تحیات ملتا ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہے اسپاؤس کو ملتا ہے، اسی طرح سینیٹر صاحبان کو بھی تحیات ملتا ہے، اور چاروں صوبوں کے جو ایم پی ایز ہے صرف ایم پی ایس کو 5 سال کا بلو پاسپورٹ ملتا ہے۔ جیسے ہی ان کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے تو بلو پاسپورٹ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلو پاسپورٹ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تو فیڈرل حکومت نے کرنی ہے۔ جہاں تک ٹول ایک منٹ ٹیکس ہولڈ کی آن آپ نے بات کی، ہولڈ آن شفیع صاحب، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ جی سے دس آن ریکارڈ جی۔ کہ آپ کے ایم پی ایس کو بلو پاسپورٹ نہیں چاہیے۔ سوری، آپ مجھے آن ریکارڈ کہہ دیجئے کہ آپ کے ایم پی ایس کو، خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس کو بلو پاسپورٹ یا ان کے سپاؤسز کو بلو پاسپورٹ نہیں چاہیے، اور اگر کوئی دینے کی کوشش بھی کرے گا آپ ریجیکٹ کر دیں گے۔ نہیں، ایم پی ایس کے پاس تو بلو پاسپورٹ ہے، 5 سال کے لیے بلو پاسپورٹ ایم پی ایس کے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، جیسے ہی ٹرم ختم ہوگی تو بلو پاسپورٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایم این ایس کے پاس تحیات ہے، سینیٹر صاحبان کے پاس تحیات ہے، ان کی بیویوں بچوں کے پاس جو ڈیپینڈنٹ بچے ہیں ان کے پاس تحیات ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایم پی ایس کے پاس 5 سال کا ہوتا ہے، میں اس سے انکاری تو نہیں ہوں۔ اور آپ کو تاحیات نہیں چاہیے؟ دیکھیں تحیات کی بات جو آپ کر رہے ہیں کٹک کے ٹائم میں بھی پاس ہوئی، یہ پنجاب اسمبلی میں سے بھی کئی دفعہ پاس ہوئی، سندھ اسمبلی میں بھی کئی دفعہ پاس ہوئی، بلوچستان کی اسمبلی میں بھی کئی دفعہ پاس ہوئی، اور اس دفعہ جو اپریل 2024 میں میرے خیال میں اپریل تھا یا اکتوبر 2024 قرارداد کی تو وہ نہیں کر رہا، بالکل اس قرارداد پہ عمل کرتی ہے نہیں کرتی۔ جی بولیے اسپیکر کانفرنس کی جی اسپیکر کانفرنس ہوا تھا، اسپیکر کانفرنس میں چاروں اسپیکر نے جو قومی اسمبلی کی اسپیکر ہے اس سے بلو پاسپورٹ کی بات کی تھی، ان کو یہ بات کہی تھی کہ ایم این ایس کو تحیات ملتا ہے تو ایم پی ایس کو بھی تحیات ملنا چاہیے، یہاں تک بلو پاسپورٹ، باقی ہم نے ایسا کوئی بھی چیز پاس نہیں تو کی، سر اس میں آپ بھی شامل ہیں نا، پھر بلو پاسپورٹ دے دیں۔ شفیع اللہ جان صاحب پھر آپ بھی شامل ہیں نا، ایٹ لیسٹ اس کو تو مورلی ایکسیپٹ کیجئے نا کہ آپ شامل ہیں، یو وانٹ دیٹ۔ سر پچھلے سال اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی، اسپیکر کانفرنس میں وربلی یہ بات ہوئی تھی کہ تمام ایم پی ایس کو جب ملنا، ایم این ایس کو مل رہا ہے، سینیٹرز کو مل رہا ہے، تو ایم پی ایس کو بھی ملنا چاہیے۔ مجھے شفیع صاحب مجھے اس وقت تو یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ ایم این ایس یا ایم پی ایس جو باقی اسمبلیز ہیں یا ان کو مل رہا ہے، آپ کو بھی چاہیے نا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی چاہیے، آپ کو بھی وہی چیز چاہیے جو اسلام آباد کے لوگوں کو مل رہا ہے یا لاہور میں پنجاب کے اسمبلی کے لوگوں کو مل رہا ہے، آپ کو بھی وہی چاہیے۔ ایم این اے کو اگر ایک ایم این اے کو مل رہا ہے تو ایم پی اے کو بھی پھر ملنا چاہیے۔ ہاں، اور rather than actually saying this کہ اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو ایکٹ ہے یہ ہم تو نہیں لے کے آئے، ایم این اے کو تو کب سے بلو پاسپورٹ مل رہا ہے جی، یہ ہم نے تو کوئی سر آپ تو اس کے اگینسٹ جائیں نا شفیع صاحب، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے اس پورے نظام کے اوپر، گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ منصور صاحب سن لیں، گو اٹ 13 سے خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، اگر ہماری ایسی بھی کوئی خواہشات ہوتی تو ہم یہ 13 میں منظور کروا لیتے، 14 میں کر لیتے، 15 میں کر لیتے۔ ہماری تو تنخواہ 1,75,000 ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ اچھا آپ چاہتے ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں؟ سرکاری بالکل اس پہ بات کریں، آپ کو سرکاری رہائش کا نظر آ رہی ہے، آپ کو اسلحے کی لائسنس ضرور نظر آ رہا ہے۔ لائسنس جو ہے یہ ہماری 13 کی حکومت سے پہلے آپ کراس چیک کر لیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ 4 لائسنس ایم پی ایس کو ملتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم نے 4 لائسنس اس کے ساتھ ایڈ کیے ہیں، وہ بھی پیمنٹ پہ، فری نہیں ہوں گے، اگر کسی کو چاہیے ایکسٹرا تو وہ پیمنٹ جمع کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ سر مجھے شفیع صاحب یہ جو لائسنسز ہیں، پہلی بات تو یہ غیر ممنوعہ بور کے ہیں نا، یعنی کلاشنکوف کے ہیں؟ سر منصور صاحب میں تو آپ کو اگر میں بتاؤں نا اپنا، میں نے ابھی تک ایک لائسنس حاصل میں یہ سوال نہیں کر رہا سر، میں شفیع صاحب میں نے آپ کو تو میں بات ہی نہیں کر، ممنوعہ بور کے ہیں نا سر، یہ کلاشنکوف بنتا ہے؟ جی کلاشنکوف تو یعنی پہلے آپ کا ایک ایم پی ایچ 4 کلاشنکوف رکھ سکتا تھا، اب آپ نے اس کو کہا کہ پیسے دے دو اور 8 رکھ لو بے شک۔ سر یہ سب ایم این ایز بھی رکھتے ہیں، پنجاب کے تو پھر کل کو پھر آپ بیٹھ کے وہ جہاز بھی خرید لیجیے گا، کہہ دیجیے گا مریم نواز نے لیا تو ہم نے بھی لے لیا۔ ٹول ٹیکس پہ آتے ہیں سر، اس پہ بعد میں آتے ہیں نا شفیع بھائی، اس پہ بعد میں آتے ہیں شفیع صاحب، اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے کلیشن کو پہ تو کھڑے ہو نا۔
اس لیے کیا ضرورت پڑ گئی ہے بھائی, اور کیا ایسا مسئلہ ہے؟ مطلب یہاں پہ تو میری نظر میں تو آپ کے پاس جو 4 مفت ہے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, آپ کے پاس تو 4 مفت لائسنسز بھی نہیں ہونے چاہیے, آپ پے کریں اس کے لیے, جب عام پاکستانی پے کرتا ہے آپ بھی پے کریں. مسعود صاحب میں نے تو ابھی تک ایک بھی نہیں بنایا, شفیع صاحب سبجیکٹو بات تو نہیں ہو رہی نا, اوور آل بات. یہ 4 انہوں نے 4 پہلے تھے, ابھی جو ایکٹ ہوا ہے اس میں 4 اور ایڈ ہو گئے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں, میں مان رہا ہوں, آگے چلتے ہیں. آپ لوگ ٹول ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے موٹر وے سے, مطلب وہ آپ لاہور سے اسلام آباد والا جو سفر ہے جس کے میں 1250-1300 ہے, کتنا ہے, اتنا ہی ہے. کیش پے کریں, یہ تو پشاور سے اسلام آباد آئیں گے نا. میں تو صرف اتنی اماؤنٹ کر رہا ہوں. کتنا ہوتا ہے سر پشاور سے اسلام آباد؟ آپ نے تو دیا ہی نہیں ہونا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا کتنا ہے. اب پشاور سے اسلام آباد کا کتنا ٹوٹل ہے؟ اسلام آباد اور پشاور کتنا ہے سر؟ 560. 560 روپے بھی نہیں دینے آپ لوگوں نے, وہ بھی نہیں دینا. اب دیکھیں یہ تو 2003 میں تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ٹول ٹیکس نہیں دیتے, یہ ہم نے نہیں کیا, ججز بھی شفیع جان صاحب I'm sorry آپ کو کاٹ رہا ہوں لیکن گزارا نہیں ہو رہا نہیں جا رہا آپ کی باتیں سن کے. سر حلفاً کہہ رہا ہوں, ریسنٹلی ایک وزیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا پنجاب سے, اس وزیر نے کھڑے ہو کے ٹول ٹیکس دے کے ہم اسلام آباد گئے ہیں, حلفاً کہہ رہا ہوں. نہیں اچھی بات ہے اگر اس نے سر میں ایک ایک کر کے پریولیجز تو نکال لوں پہلے ذرا, میں ان کا